بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، یعنی آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر مہر ہیں، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 نمبر آیت میں فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں ڈالنے والے، سختی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے مجھے آسانی کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے وہ 4 مقاصد خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بتائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول بھیجا۔ اب وہ 4 مقاصد کون سے؟ پہلا مقصد آمد مصطفیٰ، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہ کے کلام کی تلاوت آمد مصطفیٰ کے 4 مقاصد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلا مقصد بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ ایک ہے قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بات بعد میں آ رہی ہے۔ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کو پڑھنا یہ آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ اب قیامت تک اللہ کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ ان 4 مقاصد کو قیامت تک پوری کرتی رہے۔ یہ تلاوت کلام پاک کرنا کیوں ضروری ہے؟ ممکن ہے بعض لوگ معاشرے کے اندر ایسے ملیں گے اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ صرف قرآن مجید پڑھنے سے کیا ملتا ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں۔ آپ زیادہ فتوے نہ لگا لیں، بس مختصر سا عرض کر دیں کہ جناب آپ روزانہ قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کر لیا کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کا دل ہے اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو زیادہ یاد کر کے اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس کے دل کا زنگ صاف ہوگا۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ نیک عمل کرنے سے کیا ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے، یہ دل کا وہ زنگ ہوتا ہے جو منہ سے الفاظ کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے، اور جب یہ دل کا زنگ صاف ہو جائے گا تو دل چمک اٹھے گا۔ پھر اس کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ اصل میں مصروفیات بہت ہو گئیں جن کی وجہ سے تلاوت کا وقت ہی نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا ثواب بھی بتایا ہے کہ انسان جب اس کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ترجمہ پڑھے بغیر بھی ثواب ملتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ انسان ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کی مثال نبی نے یہ دی کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف لام میم تینوں الگ الگ حروف ہیں، اس لیے 30 نیکیاں ملیں گی۔ کیونکہ الف لام میم کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں، یہ انسان الف لام میم پڑھے تو اس کو 30 نیکیاں بھی ملیں گی اور آمد مصطفیٰ کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک صاف بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، نفس کو۔ اور پاکیزہ کیسے؟ کہ ان کے اندر جو برائیاں ہیں، جو عیب ہیں، جو برے اخلاق ہیں، جو بری سوچیں ہیں، جو برے جذبات ہیں، ان کو نکال کر اچھے اخلاق، اچھے جذبات اور اچھی سوچیں ان کے اندر داخل کر دیں۔ ان کے اندر سے نفرتوں کو نکالیں، ان کے اندر دشمنی اور کینہ کو نکالیں، ان کے اندر سے جھوٹ کو نکالیں، ان کے اندر سے بددیانتی کو نکالیں، ان کے اندر سے خیانت کو نکالیں، ان کے اندر سے مال کی محبت کو نکالیں، ان کے اندر سے بے حسی کو نکالیں، ان کے اندر اچھی سوچ پیدا کریں، ان کے اندر امانت پیدا کریں، ان کے اندر دیانت، تقوی، ذکر، شکر، صبر، عفو و درگزر، تحمل پیدا کریں۔ اور نبی نے اپنی آمد کا یہ مقصد اس معاشرے میں 100% پورا کر کے دکھایا۔ وہ معاشرہ جو گندگیوں سے بھرا ہوا تھا، اس معاشرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری گندگیاں نکال کر جن انسانوں کو بنایا، ان انسانوں کو آج ہم صحابہ کہتے ہیں۔ ایسے انسان بنائے کہ اللہ ایک ایک صحابی سے راضی ہو گیا۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے اس لیے رسول کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو کتاب اللہ سکھائیں۔ صرف ترجمہ نہیں، صحابہ نبی کے سامنے قرآن مجید پڑھتے تھے، اور قرآن چونکہ عربی میں ہے اس لیے وہ عربی کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہ تو امت کو معلوم ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ اب نمازیں کتنی ہیں اور کب پڑھنی ہے؟ نبی نے کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہوئے دین کے 5 شعبے سکھائے ہیں، جبکہ آج کے دور میں لوگ 1-2 شعبوں کو سنبھال کر
باقی شعبوں سے غافل ہو رہے ہیں، اور وہ 5 شعبے یہ ہیں: ایمانیات کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، اخلاق کا شعبہ۔ اب لوگ یا تو نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور معاملات و معاشرت کا سرے سے تعلق ہی نہیں۔ آمد مصطفیٰ ہمارے گھروں کے لیے بھی ہوئی تھی، ہمارے کاروبار کے لیے بھی ہوئی تھی۔ یہاں اس بات پر بھی زور ہے کہ اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، نمازوں کو چھوڑ کے اخلاقیات پر زور دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ دین کے 5 شعبے آمد مصطفیٰ کے اس تیسرے مقصد سے وابستہ ہیں۔ 3 ہو گئے، نمبر آخری مقصد والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے رسول کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو دانائی سکھائیں۔ یہ دانائی کیا ہوتی ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد دانائی ہے، اور دانائی سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حلال قرار دیا یہ انسان اس کو حلال سمجھے، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو یہ حرام سمجھے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو شخص معاشرے کا سمجھدار انسان ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اللہ کے نزدیک حکمت والا انسان نہیں ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے، اور اگر وہ معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہا تو وہ اپنے آپ کو سمجھدار انسان نہ سمجھے۔ ایسا شخص حکمت سے خالی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت آمد مصطفیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاروں مقاصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 مقصد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگے تو آگے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔